30 अक्टूबर को इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मुहासरा करेंगे, बंद कर देंगे इस्लामाबाद को, और साथ साथ कह रहे हैं कि मुश्तरका जो पार्लियामान का इजलास ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर सजेस्ट किया गया था कश्मीर के हवाले से, हम उसके अंदर भी नहीं बैठेंगे। एग्जैक्टली ये हम वही बात कर रहे हैं नाजरीन, कि दुनिया को हम क्या मैसेज भेज रहे होंगे। ये वजीर आजम साहब, कश्मीर का मुकदमा और ये सियासत। देखिए, कश्मीर का मुकदमा अभी लड़ते लड़ते पाकिस्तान इस हालत को तो पहुंच गया है। इम्तियाज स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर मैं क्वालिफाई कर रहा हूं। अब वो उसी हवाले से परसेप्शन की भी बात आ जाती है। परसेप्शन कब खराब हुई? जब यहां से मुदाखलत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको मेहमान तंजीमें कहते थे, वो जानी शुरू हुई। जंगवी और लुधियानवी और जलंधरी और लखवी और ये सारे लोग इधर ही से गए ना। तो उसकी वजह से हाफिज साहब आज भी इधर ही हैं। जब कुछ मसला होता है तो हाफिज साहब सड़क पे आ जाते हैं। दुनिया कैसे यकीन करेगी? हम 200 मिलियन हैं, भारत 1 अरब और 20 करोड़ है। वो उसी हिसाब से हाथ वहां पे चलना शुरू हो जाते हैं, मुंह चलना शुरू हो जाते हैं कि देखें जी, हाफिज सईद सड़क पे निकल आया है। एक हकीकत है जो हमें माननी चाहिए। और जब वो हाफिज साहब की तस्वीर जहां जहां जाए, और फिर एक कश्मीर कमेटी के हाफिज हमारे मौलाना साहब हैं, वो मतलब इन दोनों की शक्लें जब जाती हैं या तस्वीरें जाती हैं बाहर, तो क्या दुनिया हम पे एतबार करेगी कि वाकई वो रास्ता जो हम कह रहे हैं हमने इख्तियार कर लिया है, या वो रास्ता जो हम कह रहे हैं हमने छोड़ दिया, वाकईतन छोड़ दिया है? ये जो कॉल और फेल का तजाद है, इसकी वजह से पाकिस्तान का इस वक्त इमेज समझने के जीरो है। देखिए ना, देखिए मैं बात कर लूं पूरी। जी प्लीज। अगर वाकईतन पाकिस्तान के इस मौकिफ की कोई पजीराई होती, कौन सा मुल्क है जो वजीर आजम के खिताब के बाद जनरल असेंबली में और इतने बड़े बड़े वफूद के जाने के बाद जिसने पाकिस्तान के मौकिफ की हिमायत की हो? लिहाजा ओआईसी वो हिजड़ों का क्लब है। देखें, ओआईसी की हैसियत क्या है मुझे बताएं। ठीक है, उसमें बड़े बड़े ममालिक हैं, वो अमेरिका के साथ उनके लेपालक थे, उनके साथ मिलके जो कुछ उन्होंने उम्मा का काम किया है। खुद सऊदी अरब के ताल्लुकात इस वक्त सबसे ज्यादा इसराइल के साथ हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं। लिहाजा ओआईसी वगैरह को छोड़ दे। जब तक आपके अपने घर में अमाल ठीक नहीं है, उस वक्त तक ना ओआईसी आपकी मदद करेगी, ना पेंटागन करेगा, ना स्टेट ना 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी बरतानी वजीर आजम। तो मैं जो गोश गुजार करना चाह रहा था वो ये कि हमारे जो यहाँ पे अमाल हैं उसकी वजह से परसेप्शन खराब रहेगी है, और बड़ा मुश्किल होगा जब तक हम किसी को ये ना दिखा सकें कि आपकी नजर में ये लोग खटकते हैं इन मसाइल की वजह से। इनको हमने बिल्कुल वाकईतन हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, डिमोबिलाइज कर दिया है। ठीक है, तो जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हमारा बयानिया बदलेगा। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि 30 अक्टूबर को यहां पे क्या होगा इस्लामाबाद में, वो देखिए शुरू में भी हम बात ये कर रहे थे कि जब सियासत और कारोबार मिल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपके लिए मेरे लिए ये तो हमारी अयाशी है, जिसको कहते हैं दिस इज अ लग्जरी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, कि कहेगी जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो ये कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। ये अभी जो अजमल, अगर आप भी जो कह रहे थे कुछ देर पहले, लग्जरी से ज्यादा कोई बेहतर लफ्ज होता या सुपरलेटिव डिग्रीज की इस्तेमाल कर जैसे अजमल साहब अभी कह रहे थे ना कि अंदर बैठ के लोग इस तरह की बातें करते हैं हेवन कि जैसे समझ आती कि तो शीरो शक्कर हैं, बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, भाई अंकल कह रहा है, क्या कह रहा है। तो लिहाजा अंकल आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? अंकल आई एम सॉरी अंकल, मैं आपके घर आऊंगा। कहते हैं बाहर मैंने पब्लिक में, आप वहां पे जाके मैंने पब्लिक और बाहर क्या कहते हैं, का जो यार है, इस तरह की बातें करते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में बड़ा मुश्किल है। इम्तियाज साहब, आपकी जो पहली वाली आर्ग्यूमेंट था उसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आप प्लीज कॉमेंट भी कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि इट्स अ सिन फॉर अ स्टेट टू बी स्मॉल। अगर हम, जैसे जनरल साहब अभी कह रहे थे कि मुक्ति बानी किया उन्होंने, बड़े पास साहब बन के बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर घुसे हुए हैं, हम अपने वजीर आजम को लताड़ते हैं उसके ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो अभी तक शेड नहीं कर पा रहा जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं। देखिए, सिंगापुर को तो किसी ने नहीं कहा कि वो बड़ी बदनाम रियासत है, बहुत इतना सा मुल्क है, बिल्कुल इस्लामाबाद से भी छोटा मुल्क, बिल्कुल ठीक है। उसको कोरिया को तो किसी ने नहीं कहा है, और बड़े ममालिक हैं, फिलीपीन को तो किसी ने नहीं कहा है। जहां पे कुछ होता है, आग होती है, उधर से धुआं निकलता है। वो अंग्रेजों ने कॉलोनाइज किया था उनको। अच्छा, दूसरी शुरू में मैं एक बात भूल गया, सॉरी, मैं इन लोगों का वक्त दे रहा हूं।
وہ جو میں نے بات کہی کہ ابھی یہ وقت ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے بڑے غور سے، چونکہ میں جس فورم سے ہو کے آیا وہاں انسان بالکل بے بس خود کو پاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی بقا ہمیں عزیز ہے، یا کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہاں پہ حقوق انسانی کی پامالیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کو بار بار ہم ایک بنیادی اپنی اس پالیسی کا نقطہ بنا کے ان ہمارے جو 20 کروڑ عوام کے مفادات ہیں ان کو داؤ پہ لگا دیں. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ جو میرا خیال ہے اس ریاست کو بھی کرنا ہے. امتیاز صاحب آئی وڈ ریسپیکٹفلی سبمٹ، اگر یہ پروپوزیشن وہاں پہ پیش کی گئی ہے، یہ موازنہ پیش کیا گیا تو میرا خیال ہے تھوڑا سا انفیئر. میں موازنہ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک بطور پاکستانی کے ٹھیک ہے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں چوائس کی بات کر رہا ہوں کہ 20 کروڑ عوام کی بقا اور ان کا مستقبل ہمیں عزیز ہونا چاہیے، یا ایک ایسا خطہ جس کو بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی میں اپنا اٹوٹ انگ قرار دے چکا ہے اور کسی بھی صورت اس نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنی وکالت کرتے رہیں اور خود کو بلیڈ کرتے رہیں. تو امتیاز صاحب لیکن دیکھیے آپ اسی خطے کا حصہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، اسی خطے کے حصے میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو اس پار اس خطے کے اندر اس وقت کرفیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی رسپانس میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ چوائس کی بات میں چوائس کی بات کر رہا ہوں بطور ایک ملک کے. ٹھیک ہے، ایک ایسا ملک جس کو ایک ملک بھی اس وقت گھاس نہیں ڈال رہا، صرف یہ ڈر ہے کہ جی اس کے پاس چونکہ ٹیکنیکل نیوکلیر ویپنس ہیں، اگر گڑبڑ ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ نیوکلیر ہتھیار چلا دیں. ٹھیک ہے. یہ عبد الباسط صاحب نے انڈین اخبار کو اسٹیٹمنٹ دیا اور انٹرویو دیا باقاعدہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بات چیت کریں. تو جو ملک کے اندر آپ حالات دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پچھلے 3-4 دن کے اندر بہت ہیکٹک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اپوزیشن سے رابطے ہوئے ہیں، اے پی سی ہو گئی ہے، آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ آواز صدا نہیں نظر آتی کہ ذرا ہم ان سے ذرا بات چیت کریں گے. اچھا 2 دفعہ دے دی ہم نے کال ان کو، ہم پھر ریوائیو کریں گے کال. ابھی قاضی صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے اس میں ہار جیتنی یہ ڈپلومیسی ہے. وہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت پرانی بات ہے، جب ہٹلر نے حملہ کرنا تھا اپنے قریبی ریاستوں پہ، پولینڈ وغیرہ پہ، تو اس نے اس وقت جا کے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا، یہ میں 1939 کی بات بتا رہا ہوں، اسٹالن کے پاس جو کہ روس کا سربراہ تھا، بہت ظالم جابر تھا اور دونوں کے تعلقات پہلے خراب تھے. لیکن جب اس کو ضرورت پڑی ہٹلر کو کہ مجھے ایک سائڈ میری محفوظ ہونی چاہیے، اس نے فوراً اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا ماسکو، ان سے بات چیت کی، دونوں نے شیمپین پی، پھولوں کے گلدستے ایکسچینج کیے، اور ساتھ میں دوسری طرف انہوں نے حملہ لانچ کر دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ بین الریاستی تعلقات میں ہار جیت میرا خیال ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے طویل المیعاد مفادات کو کس طرح بچایا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس کی آفر دینے میں یا ایکسپٹ کرنے میں اس پس منظر میں بات کر رہے ہیں. بالکل وہ پیشکش ہم نے کی ہوئی ہے، بھارت نہیں مانتا تو یہ ان کی ثوابدید ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کشمیر میں تو حالات جولائی 8 کے بعد سے مسلسل خراب ہو رہے تھے، اب جا کے ہمیں یہ خیال آیا 18 ستمبر کو یہ اڑی پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد سے اس میں کشیدگی آئی اور یہ اوپر نیچے میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ جس کی مغربی سرحدوں پہ بھی کافی بھونچال آیا ہوا ہے، اب مشرقی پہ بھی آ گیا، آپ کو 1-2 واقعات چاہیے ہوتے ہیں غیر معمولی. اب دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان پہ جو آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، یہ تو وعدہ کیا گیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے کہ یہ ہر مہینے یہ اجلاس ہوا کرے گا. یہ بہت زور و شور سے کہا گیا کہ جی یہ اب تو ہم کریں گے اس میٹنگ کو. تو اب وہ وزیر اعظم کو ہر معاملے میں، ایک تو پہلے ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ان کی، پھر اب ظاہر ہے ان کی طبیعت بھی ناساز ہے غالباً اسی وجہ سے، وہ فل ٹائم وزیر اعظم بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں. تو اب اگر پانی کے مسائل پہ اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعظم، نیشنل ایکشن پلان پہ ہے تو جب تک وزیر اعظم نہیں ہے وہ نہیں ہو، نیکٹا کا آج تک وزیر اعظم اجلاس صدارت نہیں کر سکے. یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ کیسا یہ ملک ہے؟ ایسا اگر ملک ہوگا تو اس کو کشمیر تو دور کی بات، آپ کو اپنے ملک کے اندر مسائل نہیں طے کر سکتے. جیسے چیف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے پرسوں کہا کہ جی ہمیں آپ نے راہداری کے منصوبے میں خیبر پختونخوا کو نہیں دیا حصہ، اگر نہیں دیا مغربی روٹ جو ہے وہ نہیں بن رہا ہے
تو یہ پھر نہیں پورا ہوگا. تو اس قسم کے جب مسائل ہوتے ہیں نا پھر آپ کشمیر جیسے مسئلے پہ جس کو دوسرے ملک نے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا ہوا ہے عملاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی میں، پھر آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک امتیاز صاحب ٹریڈیشنل شکایات ہوتی ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ہمارے، وفاق ہے ہمارا، تو وزیر اعظم سے شکایات ہوں گی. یہ شکایات جو ہمیں کل سننے میں ملی، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو کلبھوشن یادیو کا مسئلہ ہی نہیں اٹھایا وہاں پہ UN میں. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں جب پاکستان کی اور کشمیر کی بات ہوگی، لیکن یہ ذرا پاناما گیٹ کے اوپر اپنی جو پوزیشن ہے اس کو جلد سے جلد واضح کریں. تو ایسے ماحول کے اندر جب تیسری طرف سے تحریک انصاف آپ کو پتا ہے اس وقت جلسے کر رہی ہے اور ڈیڈ لائن دے رکھی، ایسے وزیر اعظم کی طرف سے ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ ایک پالیسی کو لے کر چلیں گے ملکی مفاد کے اندر، اور انڈیا جو اس وقت جو میرا خیال ہے کہ بہترین قسم کی ڈرامہ کر رہا ہے اس کے اوپر، سرجیکل سٹرائکس کے اوپر، اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو سراج الحق جیسے صاحبان بڑے محترم شخصیت ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان ہوتا تو اب پاکستان اور بھارت کے درمیان میرے خیال چوتھی جنگ بھی چھڑ چکی ہوتی اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا. کیونکہ جہاد کے نام پہ ان لوگوں نے جو ایک صنعت بنائی تھی، انڈسٹری بنائی تھی آج سے 20 سال پہلے، وہی ہمارے پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا. انہی کے کیمپوں میں ہم جاتے تھے، مظفر آباد میں کہاں کہاں، جہاں دوسری طرف سے مجاہدین کو یہ ہمیں پیش کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ وہاں سے جہاد کر کے آیا. تو اللہ کرے کہ ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار نہ ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اب جہاد کی نیچر بدل گئی ہے. دوسرے چلے اب اللہ کرے کہ وہ اس بات پہ واقعتاً یقین بھی رکھتے ہوں. دوسری جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. معلوم نہیں ان کو کتنا سرمایہ چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، کتنا اور سیاسی اثر و نفوذ چاہیے کہ پاناما کے مسئلے پہ لے کے، جو کہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ بار بار یہی بات ہوتی رہی، جو لوگ پاکستان کو جانتے ہیں، کہ وزیر اعظم تو سروائیو کیا لیکن بڑے بھونڈے طریقے سے. اس لیے کہ اگر آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے، جبکہ آپ کی بیٹا بیٹی اور بیگم ایک بات تسلیم کر چکے ہیں، اس مسئلے پہ بنائیں پھر آپ یہ. تو آپ کی اگر انٹیگریٹی نہیں ہے پھر آپ کی اتھارٹی بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر اتھارٹی نہیں ہے پھر آپ بھارت جیسے مسئلے یا کشمیر جیسے مسئلے پہ کسی صورت میں مؤثر کوئی پالیسی بھی اختیار نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ قومی اتفاق رائے کی توقع کر سکتے ہیں.